بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں آئے تو توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا: ایک عمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت توالد و تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہ تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جائز فرمایا تھا چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس نے پھر حضرت آدم کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئیں۔ ناظرین، چونکہ ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اسی طرح تھے جیسے چچیرے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ دونوں جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی۔ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا: جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابیل نے ایک گٹھا لیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جس پر حابیل علیہ السلام کہنے لگے: میرے والد صاحب نے ضرور میرے لیے دعا کی ہوگی جس کی وجہ سے میری قربانی قبول ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ جوان اور بہادر تھے۔ حابیل نے اپنے بھائی کو کہا: اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے تو تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہوں میں شمار ہو کر آؤ۔ قابیل نے ایک دن غصے میں آ کر حابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت دکھی اور پریشان رہنے لگا۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کندھوں پر اٹھائے کئی دنوں تک گھومتا رہا: اب اس کا کیا کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو کوے آپس میں لڑنے لگے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ یہ سب کچھ قابیل دیکھ رہا تھا۔ کوے نے اپنے ساتھیوں کو مار کر اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل نے بھی کوے کو دیکھ کر اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودا، جس میں حضرت حابیل علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد قابیل اپنی سگی بہن عکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان قابیل کے پاس آ کر اس کے دل میں یہ ڈر ڈالتا تھا کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اب تیرا باپ تجھے قتل کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے قابیل وہاں سے اپنی بہن کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے: یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے آپ کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ ان کو حکم دیا اور کہا: اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد بیوی حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد بسنے لگی۔
شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے وہ کبھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس میں برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اس میں شخص وہاں جا کر دیکھا وہ عورتیں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں۔ اس حوالے سے روایات میں آتا کہ حضرت شیس علیہ السلام اور اس کے ساتھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت زیادہ حسین تھی لیکن اس کی نسبت مرد زیادہ حسین نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد عورتوں سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آیا۔ اس نے مومنین کو بھی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ اس کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے تھے جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بہت تنگ کیا کرتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن کلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔